بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان عورتوں کے فقہی مسائل، طہارت کے احکام۔ طہارت کا لغو مفہوم لغت میں طہارت نظافت اور پاکیزگی کو کہتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں طہارت یہ ہے کہ عورت اپنا بدن اور اپنے کپڑے کو ہر قسم کی نجاستوں سے پاک و صاف رکھے۔ شریعت نے مسلمانوں سے خواہ مرد ہوں یا عورت ہر ایک سے طہارت و پاکیزگی کا مطالبہ کیا ہے اور اس کو ایمان کا جز قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، سورۃ المدثر آیت نمبر 4۔ ترجمہ، اور اپنے کپڑے کو پاک کیجئے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ ترجمہ، اور اگر تم ناپاک ہو تو پاکی حاصل کرو۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفائی و ستھرائی آدھا ایمان ہے، بحوالہ مسلم شریف، اور فرمایا نماز کی کنجی طہارت یعنی وضو ہے، اور فرمایا بغیر طہارت وضو نماز قبول نہیں ہوتی ہے، بحوالہ مسلم شریف۔ طہارت کے اقسام۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں، ظاہری اور باطنی۔ طہارت ظاہری یہ ہے کہ اپنے ظاہری بدن اور کپڑے کو ہر قسم کی غلاظت و ناپاکی سے پاک رکھے، نیز نماز کی جگہ کو بھی پاک صاف رکھے۔ طہارت باطنی یہ ہے کہ اپنے باطنی حصے یعنی اپنے نفس کو ہر قسم کے گناہ اور اس کے آثار سے پاک رکھے، اپنے دل و دماغ کو شرک و بدعت، بغض و حسد، ریا و نمود، کینہ و کپٹ وغیرہ سے پاک و صاف رکھے۔ ان چیزوں سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 1، صاف ستھرا پانی سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 48۔ ترجمہ، اور ہم نے آسمان سے پاک و صاف پانی اتارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، بحوالہ سنن ابی داؤد و ترمذی، نسائی و احمد۔ نمبر 2، پاک مٹی سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، سورۃ النساء آیت نمبر 43۔ تم پانی نہ پا سکو تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے، بحوالہ بخاری و مسلم۔ قضائے حاجت کے آداب۔ قضائے حاجت کے کچھ آداب ہیں جن کا بجا لانا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، انسانی نظروں سے دور الگ جگہ تلاش کرے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے دور میدان میں جاتے تھے جہاں کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا، بحوالہ ترمذی و ابو داؤد۔ نمبر 2، قضائے حاجت کے وقت کوئی ایسی چیز اپنے پاس نہ رکھے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہو۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انگوٹھی تھی جس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ آپ قضائے حاجت کے وقت اس کو اتار دیتے تھے، بحوالہ ترمذی شریف۔
لہذا اگر عورت نے انگوٹھی یا زیور پہن رکھا ہے اور اس میں اللہ یا محمد کا یا کوئی آیت لکھی ہوئی ہے تو اس کو نکال دے، پھر حمام میں جائے۔ نمبر 3، بیت الخلاء جاتے وقت پہلے بایاں پاؤں آگے کرے اور یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے اللہ میں تیرے واسطے خبیث نر اور مادہ مخلوق سے پناہ مانگتی ہوں۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 4، بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر کرے اور یہ دعا پڑھے، غفرانک۔ بحوالہ سنن ترمذی و ابو داود۔ ترجمہ: اے اللہ میں تیری مغفرت طلب کرتی ہوں۔ نمبر 5، پخانہ یا پیشاب کے وقت نہ تو قبلے کی طرف منہ کرے اور نہ ہی پیٹھ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، پخانہ یا پیشاب کے وقت قبلے کی طرف نہ منہ کرو اور نہ ہی پیٹھ۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ عام راستوں میں سایہ دار جگہوں میں، پانی کے گھاٹ اور پھلدار درختوں کے نیچے نہ بیٹھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 لعنت کے کاموں سے بچو، گھاٹ کے قریب، عام راستہ اور سائے میں پخانہ کرنے سے۔ بحوالہ حاکم شریف۔ نمبر 7، قضائے حاجت کے درمیان آپس میں گفتگو نہ کرے۔ یہ عادت دیہاتی عورتوں میں بہت عام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب 2 آدمی قضائے حاجت کے لیے جائیں تو ایک دوسرے سے چھپ کر بیٹھیں اور آپس میں باتیں نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 8، ہڈی یا لیت سے پاکی حاصل نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، گوبر یا لیت اور ہڈی سے پاکی حاصل نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائی جنوں کی خوراک ہے۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ نمبر 9، داہنے ہاتھ سے پاکی حاصل نہ کرے اور نہ داہنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ چھوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، تم میں سے کوئی شخص پیشاب کرتے وقت اپنے ذکر یعنی شرمگاہ کو اپنے دائیں ہاتھ سے نہ چھوئے اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ نمبر 10، پاکی حاصل کرنے کے لیے کم از کم 3 ڈھیلے استعمال کرے۔ اگر 3 سے صفائی نہیں ہوتی ہے، 5 ڈھیلے استعمال کرے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم پخانہ پیشاب کے وقت قبلے کی طرف منہ کریں یا داہنے ہاتھ سے استنجا کریں یا 3 ڈھیلوں سے کم سے استنجا کریں یا گوبر اور ہڈی سے استنجا کریں۔ بحوالہ صحیح بخاری و مسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔